حسین بھائی ایگزیکٹلی. ایک بات بتانا آپ، یہ جو یہ بات تو ہم مانتے ہیں روحانیت میں اور مسٹیسزم میں اینڈ ان اسپریچولیٹی، معرفت جو بھی کہہ لو، کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی. ویسے تو ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، مگر یہ وبا جو ہے نا ایز ایک یعنی کہ ایک آئی اوپنر اللہ کی طرف سے آئی ہے. ایک تو یہ کہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ریپیٹ کے 2 نمبر کے عدد آئے ہیں، یعنی کہ 2000 نہیں کیا کہیں 2020، ٹھیک ہے نا. جی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہے، اللہ کا عذاب اس کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ 4 نمبر کا میں مسرور بھائی کو بتا رہا تھا کہ جب کوئی سال آتا ہے یا 4 نمبر کا جب رول کرتا ہے، یعنی کہ ایز اے رولر آتا ہے، تو وہ ہسٹری بنا کے جاتا ہے، بھلے وہ بیڈ ہو یا گڈ ہو. 4 نمبر کا تو چاروں طرف چلتا ہے، آپ کو پتا ہے، وہ سمت اس کی 4 ہے تو وہ چاروں تو نارتھ ویسٹ ساؤتھ ایسٹ، وہ چاروں اینگل کور کرتا ہے، وہ کوئی اینگل نہیں چھوڑتا 4 نمبر کا. چیز یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے، یہ اگر ہم مانتے ہیں اس کو، ہمارا بلیو میرے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ، کیونکہ ایز اے آئی اوپنر. اور پھر یہ کہ 4 کے عدد کا سال تھا، ہسٹری بننی تھی اس کے اندر، یہ 2020 لکھا جانا تھا فار دا نیکسٹ 200 اور مے بی 1000 ایئرس، کہ ایک وبا آئی تھی 2020 میں، یوں تھا وہ تھا یہ وہ. دا تھنگ از کہ اس کے اندر اگر شریعت میں دیکھا جائے اس کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سمجھ لو کہ نیومرولوجی میں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس کا یعنی کہ سد باب جو ہے، اگر پڑھنے پڑھانے کے علاوہ شریعت میں کوئی حل ہے اس کا؟ پڑھنے پڑھانے کو چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو، دعائیں چھوڑ دو، یعنی کہ وہ باؤ چھوڑ دو، سجدے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کے کوئی آپ کو کوئی نقطہ دماغ میں آتا ہے کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھیں، اللہ کی طرف سے جب اسے اگر ہم عذاب کی فارمیشن لے لیں، ہاں، عذاب کی فارمیشن. عذاب کی فارمیشن لے لیں، تو اللہ نے قرآن کے اندر سارے عذاب کی کیفیت بیان کی ہے، کہ مطلب جو الہامی کتاب ہے ان میں وہ بہت بڑا ایک طوفان کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کے طوفان کا، کہ وہ ایسے ہوا تھا پوری دنیا غرق کر دی تھی ہم نے اس میں. اس سے پہلے وہ پورا ایک سلسلہ ہے کہ وہ تبلیغ کا تھا، وہ دعوت دے رہے تھے، لوگ نہیں مان رہے تھے. اس کے بعد یہ ہو گیا. حضرت موسیٰ کا ہے پورا تذکرہ، کہ بھائی کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھ میں آ رہی تھی. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں پہ اللہ نے یہ کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، اب عذاب ہوگا. حضرت اسحاق کا، قوم لوط کا بھی یہی چکر تھا کہ ایک پوائنٹ تک آیا، اس کے بعد کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، اب فرشتے نازل ہو گئے اور یہ عذاب جو ہے اب یہ نازل کر کے رہیں گے. تو دیکھیں ایک دفعہ جب یہ بات طے کر لے اللہ کہ اس کو اب عذاب کا شکار کر رہے ہیں، تو دیکھیں اللہ کے یہاں خود اس نے قرآن حکیم یہ بات واضح کی اپنی آیت میں کہ ہمارے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی، بدلتی نہیں ہے، بدلتی نہیں ہے بات. اس بات کے مطلب یہ کہ وہ پوائنٹ آ جائے جہاں پہ کہ اب عذاب شروع ہوگا یا اب جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ چلی جائے گی. دیکھیں خوف کی فضا تو ہے نا. دیکھیں جو سورہ قریش کے اندر اللہ نے تذکرہ کیا ہے، تو اس میں کیا اس نے کہا ہے کہ میں بھوک سے، خوف سے، ان 3-4 چیزوں سے آزماؤں گا. تو آپ دیکھیں کرونا کے اندر خوف جو ہے وہ مرنے کا بھی ہے، بیماری کا بھی ہے. اچھا اگر بیماری سے جیسے سب کانٹیننٹ ہے یا پاکستان ہے تو امیونٹی لیول ہائی ہے، یا بھینسے کا گوشت کھا رہے ہیں اور لہسن ادرک میں خوب بھنائی کر کر کے کھا رہے ہیں. مطلب دیکھیں جو بنیادی انگریڈینٹ ہیں وہ باہر والے بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایسا کیا بات ہے کہ ان لوگوں کو اتنا ہٹ. دیکھیں ایک تو میرا اپنا خیال ہے کہ لہسن ادرک جو بنیادی انگریڈینٹ ہے اور جراثیم کش ہے، اور ہلدی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. مطلب پاکستان کے اندر بھنائی بہت ہوتی ہے، ہلدی، ادرک اور لہسن کا استعمال. مطلب انڈیا کے اندر شاید اتنا بو کی وجہ سے، باس کی وجہ سے لہسن ادرک کا استعمال شاید اتنا کم کرتے جتنا پاکستانی کرتے ہیں. پاکستانی زیادہ کرتے ہیں، مطلب وہ بہت کرتے ہیں. اور پھر وہ خاص سرٹن ٹیمپریچر پہ لے جا کے اس کی بھنائی کرتے ہیں. بڑے کا گوشت ہے، بھینس کا گوشت ہے، کٹے کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، وہ 300-400 ڈگری کے اوپر بھنائی ہو رہی ہوتی ہے اتنے تیز مرچ مسالے کے ساتھ. تو اب یہ ریسرچ ہو، انگلینڈ میں بھی بہت سارے ادارے ہیں، امپیریل کالج میں بھی ادارے ہیں کہ وہ اپنا جو یہ آپ کی سب کانٹیننٹ کی میڈیسن ہے ان کو دیکھتے ہیں، ایسٹرن میڈیسنس کو دیکھتے ہیں، چائنیز میڈیسن کو دیکھتے ہیں، اور دیکھیں بنیادی وہی جو فارمولے ہیں وہ چاپڑ پی رہے ہیں. اور وہ جو شاندے کا فارمولا ہے وہ ایک عام اب کامن پریکٹس ہو گئی کووڈ میں
لوگ اب نارمل بھی جو شندہ پی رہے ہیں، جی لیکن میری نظر سے کوئی ایک بات یا کوئی ایک ایسی روایت نہیں گزری کہ جس وقت اللہ نے اپنا عذاب شروع کیا ہو اور وہ بیچ میں روک دیا ہو یا بیچ میں کچھ دائیں بائیں کر دیا ہو. شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنی لپیٹ میں لے کے رہتا ہے سب کو. صحیح. یعنی کہ جب تک وہ اپنا مقصد پورا نہ کرا لے آپ سے، ہے نا، عذاب آیا اور ہے دیکھیں تو ہاں مقصد پورا نہ کرا لے اس اور وقت. This was a Sufi Guidance Channel production.